حضرات محترم تشریف لا چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ سید علی حسین مدنی اسلام آباد، ان کے بعد نفیس الذاکرین جناب غلام برتن خطاب فرمائیں گے بآواز بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسولنا المسدد، المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني، السراج المنير الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين، برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم، من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. صلوات بيجي خاندان فاطمة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآله. صلوات بيجي خاندان فاطمة. میں اپنے محترم سامعین سے انتہائی شرمندہ ہوں کہ آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. بہرحال ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو اس ملک کے مہذب اور مثقف
اور تربیت یافتہ عوام بہرحال کبھی باعث بن جاتے ہیں کہ انسان اپنی منزل تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ 14 اگست کا دن تاریخ پاکستان کا اہم دن ہے اور ناقابل فراموش ہے، جس میں جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ البتہ خود جشن آزادی منانے سے پہلے آزادی کا مفہوم سمجھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ مرحوم اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا آزادی کی قدر و قیمت سے متعلق، اور بزم گیتی پہ اس دھرتی پہ اور اس زمین پر رہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ یہ پاکستان کا افواج کا سرپرست اعلیٰ یہ ایک اعلان کرتا ہے اور آپ کو تحفظ دیتا ہے اور آپ کو اطمینان دلاتا ہے کہ اے اس ملک کے باسیوں، اے اس ملک کے رہنے والوں، اے پاکستان کی عوام، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو دشمنوں کا جال بچھا ہے، تمہیں کسی دشمن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ملک کی سرحدیں اور تمہارے ملک کی سرزمین محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری افواج یہ اس ملک کی سرحدوں کے محافظ جو راتوں کو جاگ کے تمہارے ملک کی سرزمین کا تحفظ کرتے ہیں، ان مضبوط ہاتھوں میں تمہاری سرزمین اور اس کی سرحدیں، لہذا تمہیں کسی دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، چین کی نیند سو، آرام کی نیند سو، ہم تمہارے محافظ ہیں۔ یہ دن اطمینان دلاتے ہیں آپ کی فوج کے سرپرست اعلیٰ۔ یہ دن روز دفاع ہے۔ یہ 3 دن جس طرح سے تاریخ پاکستان میں اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے تاریخ اسلام میں بھی یہ 3 دن موجود ہیں۔ پہلا دن دعوت ذوالعشیرہ کا دن ہے، جس دن ختمی مرتبہ نے پہلی مرتبہ یہ قرارداد پیش کی کہ من یوازرنی فی ھذا الامر وَأَخِي وَخَلِیفَتِی وَوَصِیّی من بعدی۔ آج جو میں منشور پیش کر رہا ہوں، جو بھی اس منشور رسالت میں میری مدد کرے گا، میری حمایت کرے گا، میری نصرت کرے گا، میری تائید کرے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اپنا جانشین قرار دوں گا، اپنا بھائی بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اور یہ دن البتہ اگر اس کی وضاحت کروں تو اسی میں پہ وقت گزر جائے گا۔ اور دوسرا دن جو اہم ہے وہ وہی دن ہے جس کی یاد منانے کے لیے آپ جمع ہوئے، اور عنقریب پوری دنیا میں نہ فقط پاکستان میں یہ دن منایا جائے گا۔ یہ دن روز عاشور ہے۔ عاشور کا دن جس طرح سے 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اسی طرح سے روز عاشور اسلام کی آزادی کا دن ہے، جب فرزند فاطمہ نے بنو امیہ اور یزیدیوں کے ناپاک پنجوں سے اسلام کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے سپرد کیا۔ اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں ایک اور دن بھی ہے، جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ آپ مناتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں، 6 ستمبر بھی مناتے ہیں۔ 6 ستمبر یہ وہ دن جس دن آپ کی بری اور بحری فوجوں کے سرپرست آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں، آپ کے ملک کی سرزمین اور سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ دین اسلام میں بھی ایک دن روز دفاع کے طور پر ختمی مرتبت نے منایا اور منایا جانا چاہیے، اور اس دن کا نام ہے روز غدیر 18 ذی الحج۔
جب ختمی مرتبت نے اعلان کیا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور بعد از ولایت اعلان امیر المومنین اس اعلان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا۔ روز غدیر آپ خطبہ غدیر میں دیکھ لیجئے، یہ چیز میں بارہا بیان کر کے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے شہر ملتان میں 3 دن میں مسلسل 3 نشستوں میں حقیقت غدیر اور ماہیت غدیر اور تفصیلات غدیر تاریخی زاویے سے بیان کر کے جا چکا ہوں۔ تکرار کی گنجائش نہیں، نہ وقت ہے، لیکن صرف یہ ایک جملہ، جیسے ہی ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا اس کے فوراً بعد کچھ آیات نازل ہوئیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیوں کافر مایوس ہوا؟ اس لیے کہ وہ دن، جس دن دین کو علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث اور راہبر اور محافظ عطا ہوئے، تو خدا کہہ رہے کہ اب کافر مایوس ہو گیا، اس لیے فلا تخشوہم۔ جس طرح سے آپ کی افواج کا سرپرست آپ کو تسلی اور اطمینان دلاتا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، روز غدیر بے عین ہی پروردگار نے، رسول اسلام نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں سے یہی بات کی۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اب علی سے لے کے مہدی تک ان کی ولایتوں کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گیا، اب ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث دین کو عطا ہو جائیں تو پھر کسی کو کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز غدیر دین کا روز دفاع ہے، اور اس کو اسی شان سے منایا جانا چاہیے۔ بس اب درحال کہ میری ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا، گفتگو سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع کی جائے یا ختم کی جائے۔ میں بہت سارے مطالب آج کے دن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بس بات جب کہ آج کی مناسبت سے یہی ایک جملہ ادا ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ختمی مرتبت نے روز غدیر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں ختمی مرتبت نے کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ آ کر لفظ مولا کے معنی میں بحث کرے، نہ تو انکار کی گنجائش ہے۔ غدیر کا انکار کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ یہ نصف النہار پہ پھیلی ہوئی حقیقت روز روشن کی طرح سے عیاں، اس لیے کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ اور اب آپ نے دیکھا آپ کے ملک میں بھی دھیرے دھیرے بہت سارے افراد ممبروں سے حتیٰ میڈیا پہ آ کے علی کو مولا کہنا شروع ہو گئے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، گنجائش نہیں چھوڑی۔ ختمی مرتبت نے جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ انسانی میں کوئی اعلان اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہمارے جد بزرگوار نے غدیر کا اعلان کیا۔ غدیر ناقابل فراموش ہے، لیکن اس لیے کسی نے آسان حل یہ دیکھا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں غدیر کا انکار کر دو۔ جرت چاہیے، ایسا ہی ہے جیسے دن کا کوئی انکار کر دے، لیکن کیا گیا اس لیے کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ کوئی غدیر کو مان لے، یہ بھی مان لے کہ ختمی مرتبت نے فراز ممبر سے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو اب یہاں پر کوئی دوسری گنجائش نہیں بنتی۔ جتنے مرضی اجتہاد کر لے، جتنی مرضی کوششیں کر لے، جتنا زور علمی صرف کر لے، مولا کے معنوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا چاہے، ختمی مرتبت نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ پہلے پروردگار نے قرآن میں فرمایا، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، خود ان سے زیادہ۔ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی انگلی کاٹ دیں، اگر کاٹیں گے تو اسلامی حکومت میں آپ کے اوپر حد جاری ہو جائے گی، آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کو حق نہیں ہے آپ اپنا بازو قلم کر دیں، لیکن نبی کو حق ہے۔ نبی
قرآن یہ فرما رہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، خود ان کے نفسوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ ان کے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے نبی۔ اسی آیت کے تناظر میں ختمی مرتبت نے اس سے پہلے کہ اپنی یا علی کی ولایت کا اعلان کریں یا علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کریں، پہلے یہ اعتراف لیا سارے مجمع سے، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب پر تم سے زیادہ، تمہاری جانوں سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، قالوا اللہم بلا 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 یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، آپ ہم پہ ہماری جان سے زیادہ، خود ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ تب فرمایا سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں نبی مولا ہے، اور نبی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں خدا مولا ہے۔ اسی لیے ختمی مرتبت نے اعتراف لیا، فرمایا پہلے ان اللہ مولا، یا اللہ کی ولایت کا اعلان کیا، پھر اپنی ولایت کا اعلان کیا، پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا، پھر علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا۔ ان سب کی ولایت میں، ظاہر ہے کہ یہ اب عرض نہیں کرنا تھا لیکن یہ ایک جملہ عرض کر کے بات تمام کر دوں، ان سب کی ولایت میں وحدت ہے، اور ان سب کی ولایت میں، یعنی یہ 14 کی ولایت وہی ولایت ہے جو خود خدا کی ولایت ہے۔ ان 14 کی ولایت میں اور خود ذات اقدس الہ خدا سبحان پروردگار کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ بحیثیت مولا جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں بے عینہی، بحیثیت مولا وہی اختیارات رسول اسلام کے پاس ہیں، اور جو بحیثیت مولا اختیارات رسول اسلام کے پاس ہیں وہی اختیارات بے عینہی علی سے لے کے مہدی تک ان سارے ائمہ کے پاس ہیں۔ یہ 14 کے 14 اسی طرح سے ولی ہیں جیسے خود خدا ولی ہے، تکوینی اعتبار سے بھی، تشریعی اعتبار سے بھی۔ اللہ نے کوئی ایک فضل اور کوئی ایک کمال اور کوئی اختیار کم نہیں کیا کہ یہاں تو یہ مولا ہے لیکن جہاں مولا نہیں ہے۔ جس معنی میں خدا مولا ہے اسی معنی میں مصطفیٰ مولا ہے، اسی معنی میں مرتضیٰ مولا ہے، اسی معنی میں یہ 14 کے 14 مولا ہیں اللہ کی ولایت میں، اور محمد و آل محمد کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، لیکن محمد و آل محمد کو پروردگار نے یہ ولایت اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ یہ ولایت دین کا، یہ ولایت دین کا ناگزیر تتمہ ہے، یہ ولایت دین کا ناگزیر تکملہ ہے۔ کون سا حکم ہے جو ابھی تک بیان نہیں ہوا؟ ذکر مصائب میں نہیں کر پاؤں گا آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے بعد ذاکر بزرگوار جناب رتن صاحب بہترین انداز میں مجلس پڑھیں گے اور مصائب بھی پڑھیں گے، لیکن میں اپنے وقت کے اندر گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں یہ ایک بات کر کے۔ محمد و آل محمد کی ولایت خود ناگزیر تکملہ ہے اور تتمہ ہے، ولایت حق تعالی کا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور اسی لیے اعلان غدیر کو اللہ نے ختمی مرتبت کی زندگی کے آخری ایام میں رکھا، ورنہ یہ اعلان پروردگار پہلے فرما سکتا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ ہو سکتا تھا، مدینہ کے اندر بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا، شربت چلتے، پانی پلائے جاتے، کھانے کھلائے جاتے، سارا اہتمام ہوتا، کسی کو تھکاوٹ بھی نہ ہوتی، کسی کو گرمی بھی نہ لگتی، کسی کے لیے کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی، کسی کو گھر واپس جانے کی جلدی بھی نہ ہوتی، سارے اہل مدینہ کو دعوت نامے بھجوا کے اطراف کے علاقوں سب کو جمع کر کے ختمی مرتبت مدینے میں بھی یہ کام کر سکتے تھے، مکہ میں کام کر سکتے تھے، حج کے موقع پہ کام کر سکتے تھے، لیکن نہ، پروردگار ختمی مرتبت انتظار کر رہے ہیں کہ دین کے تمام احکام ایک ایک کر کے پہنچ جائیں۔ پردے کا حکم دے دیا گیا، نماز کا حکم دے دیا گیا، روزے کا حکم دے دیا گیا، سارے اوامر، سارے نواہی، جن چیزوں کی حلیت کا اعلان کرنا تھا ان کی حلیت کا بیان ہو گیا، جن چیزوں کی حرمت کا اعلان کرنا تھا ان کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، تمام واجبات پہنچا دیے گئے، سارے احکام جزیات سارے کے سارے پہنچا دیے گئے۔ اگر ختمی مرتبت مکہ پر اعلان کرتے تو لوگ بعد میں یہی کہتے کہ یہ چونکہ حج مکمل ہوا، یہ رکن دین ہے تو حج کے بجا لانے سے دین مکمل ہو رہا ہے،
اس لیے ختمی مرتبہ نے مکہ میں بھی یہ اعلان نہیں فرمایا، باہر لا کر ایسی جگہ جا کے کھڑا کیا جہاں پہ کبھی کوئی قافلہ اس سے پہلے رکا ہی نہیں، کہ سب کو بٹھایا، اور پھر عجیب انتظام ہے۔ یہ جملہ میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تنگی وقت کی بدولت اور نہ ارادے میں تھا، لیکن اب یہ جملہ عرض کر دوں تاکہ بات کسی حد تک پہنچے، اور آج کے دن کی مناسبت سے ایک مرتبہ آپ دیکھیے چند افراد ہیں یہاں پر، سینکڑوں کی تعداد میں یہ چند ہزار افراد ہیں، اس کے باوجود جب کہ سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجتماع حد نگاہ تک، یعنی 1,20,000 افراد پر مشتمل یہ عظیم الشان اجتماع، نہ پیغمبر کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اجتماع صحابہ کرام اور مسلمانوں کا اکٹھا ہوا، نہ اس کے بعد، نہ بعد از رسالت مآب کسی خلیفہ کی زندگی میں اتنا بڑا اجتماع اکٹھا ہوا۔ ختمی مرتبہ کی زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہے، اور لوگ ظہر سے پہلے میدان خم غدیر میں پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ختمی مرتبہ ظاہر رحمت للعالمین ہے، جیسے افراد پہنچے تھے اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے، گھروں کی طرف بھیج دیتے جاؤ، اس لیے کہ لوگوں کو گھر جانے کی جلدی تھی، پھر تپتی ہوئی گرمی، گرم ریت، لیکن اس تپتے ہوئے صحرا میں چلتے ہوئے کاروان کو روکا ختمی مرتبہ نے، سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اب جلدی کرو ممبر بناؤ۔ یہ ایک جملہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جی چاہ رہا ہے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے ہدیہ کروں، جبکہ 14 اگست کا دن ہے اور ادھر سے 5 محرم کا دن ہے، جب 5 اور 14 کی مناسبت ہے تو یہ جملہ ضرور ہدیہ کروں گا۔ ایک مرتبہ جب سب جم کے بیٹھ گئے حالت انتظار میں، جبکہ وقت بہت مشکل سے گزر رہا ہے، سب چاہ رہے ہیں کہ ختمی مرتبہ اعلان کریں، تجسس بھی بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ختمی مرتبہ 25 ذیقعدہ مکہ سے چلے تھے، اور پھر یہ سارا سفر، سارے دن، سارے رستے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، جس طرح سے منزل متاشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قجت، منزل عرق الزبی، منزل مر و زہران، منزل عصایا، منزل ابوا، ساری بستیوں سے ایک ایک علاقے سے یوں لوگوں کو چن چن کے ختمی مرتبہ راستوں سے اکٹھا کر رہے ہیں، یمن سے افراد کو بلایا جا رہا ہے، مدینہ سے بلایا جا رہا ہے، مکہ کے رہنے والے 5,000 افراد ان پر بھی لازم کر دیا جب مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ سب پر واجب ہے کہ اب جس مقام کی طرف میں جانے لگا ہوں اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بنو، اور اگر کوئی اس سفر میں میرے ساتھ شامل نہ ہوا تو دشمن خدا اور رسول، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یوں بادل ناخواستہ بہت سارے افراد ختمی مرتبہ کے ساتھ چل پڑے، جن کی تعداد کم از کم 1,20,000 افراد ہیں۔ 18 ذی الحج کی زوال سے پہلے یہ افراد پہنچتے ہیں میدان خم غدیر، جب سب جم کے بیٹھ گئے، خاردار جھاڑیاں برطرف کر دی گئیں، سب جم کے بیٹھے، اور اب ختمی مرتبہ جو افراد زیادہ متجسس تھے آپ کے قریب دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بتائیں کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا انتظار کرو، تو بتاتا ہوں، انتظار کرو، یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا ان کے تجسس اور حس کنجکاوی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور بالآخر بعضوں افراد نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، آگے جو جا چکے تھے وہ بھی واپس آ چکے، جو پیچھے رہ گئے تھے سب ملحق ہو چکے ہیں، اب اعلان فرمائیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سب نے کہا اعلان کیجئے، ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا اگر سب جمع ہو گئے، تیار ہیں سننے کے لیے، پھر ایسا کرو کہ ممبر بناؤ تاکہ میں اعلان کر سکوں۔ جیسے ہی ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ ممبر بناؤ، اب شم میں رسالت کے پروانے دائیں بائیں ادھر ادھر گھومنے پھرنا شروع ہو گئے، صحرا میں تلاش کرنا شروع ہو گئے، تب تتبع تفوز چھان پھٹک کے بعد پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ یہاں ممبر نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، نہ لکڑی ہے نہ اوزار ہے، یا ممبر کہاں سے بنائے؟ فرمایا ممبر چاہیے، جاؤ ممبر بناؤ، تاکہ جس اعلان کے لیے میں نے تمہیں روکا اور پروردگار 3 مرتبہ آیت نازل کر چکا ہے، اس اعلان میں تاخیر اللہ کو بھی گوارا نہیں، تم بھی حالت انتظار میں ہو، گرمی کی شدت ہے، میں خود اعلان کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے ممبر بناؤ۔ ختمی مرتبہ کی بات سن کر دوبارہ شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں پھیل گئے، کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد پلٹ کے آئے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنے یاس نو امیدی بے بسی کا اظہار کیا، نہ اپنی ناتوانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، یہ ریگستان ہے جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، نہ اوزار ہے، نہ کوئی انتظام، نہ لکڑی، نہ دوسری چیزیں، یا ممبر کہاں سے بنائیں؟ اگر آپ کا ممبر کا خطاب کا ارادہ تھا تو کم سے کم ہمیں مدینے بتاتے، آپ کا ممبر اونٹ کے اوپر بار کر کے لے کے آ جاتے، یا کم سے کم آپ نے ہمیں مکہ میں متوجہ کر دیا ہوتا کہ میں نے خطاب کرنا ہے تو ہم نیا ممبر تیار کر کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، یا رسول اللہ ہم ممبر کہاں سے لائیں؟
جب سب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور سب نے اعتراف کیا کہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے، اب ختمی مرتبہ متوجہ ہوئے، کہا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں بنا سکتے۔ کہا پھر یہ کرو، یہ جو تمہارے شتر ہیں، اونٹ، ان کے پالان اتارو اور ان کا ممبر بناؤ۔ ابن خلدون جیسے متعصب، بس میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ابن خلدون جیسے متعصب مؤرخ نے بھی ان پالانوں کی تعداد تک ذکر کیے، کہ پیغمبر نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا اور پھر ممبر تیار کیا۔ آج 14 اگست اور 5 محرم کے دن بس یہ ایک جملہ عرض کر کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں، میں دست ادب جوڑ کر آپ سب کے ساتھ شامل ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ختمی مرتبہ سے آپ کی روح سے یہ استفسار کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ حق تعالی کی جمال کے مظہر تام ہیں، یا رسول اللہ آپ زندگی بھر اپنے صحابیوں اور ساتھیوں کو تاکید فرماتے تھے کہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی نہ کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یا رسول اللہ آپ صحابہ کو یہ چیز سمجھاتے رہے، آپ خود رحمت للعالمین ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی اتنی دیر سے گرمی میں پسینے سے شرابور ہیں، سورج کی دھوپ اور تمازت اور یہ گرم ریت جہاں ایک پل گزارنا مشکل ہے، اگر آپ نے خود ہی یہ ممبر بنوانا تھا تو جیسے ہی میدان خم غدیر میں پہنچے تھے یہ ممبر بنا کے خطبہ دے کے سب کو رخصت کر دیتے۔ اتنی دیر تک ان افراد کو دھوپ میں کیوں بٹھا کے رکھا؟ تو ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل اور مجسم عقل ہیں، ختمی مرتبت نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور باشعور انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سمجھ لو اور جان لو، یہ میرے عزیز، یہ میرے صحابہ، یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ میرے ساتھی بہت محترم ہیں، ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت خدمات ہیں، ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی، انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، یہ سفر میں میرے ساتھ چلے، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، اسلام کی کامیابی میں ان کا کردار ہے۔ لیکن آج کے دن قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا انتخاب ہونا ہے، اور قیادت اور سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ سارے افراد، یہ 1,20,000 کا اجتماع اپنے تمام تر عزت و احترام اور اپنے سارے مقام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبر بھی میں بناؤں گا اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، مجھے شرم محسوس ہو رہی کہ میں ذکر مصیبت کیے بغیر رخصت ہو جاؤں، اگرچہ مجھے گوارا نہیں کہ ذاکر بزرگوار کو میں انتظار کرواؤں اور حق تلفی ہو، اپنے سنے وہ تفصیلی مسائل بیان کریں گے۔ یہ غدیر اور یہ عاشورہ اس لیے برپا ہوا کہ مسلمانوں نے غدیر کو فراموش کیا، اور غدیر کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کیسے کیسے چہرے قربان ہوئے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ حسین ابن علی کی فوج کے علمبردار حضرت ابو الفضل العباس اس انداز سے کھڑے ہیں جیسے کوئی مانگنا چاہتے ہیں، بہت دیر سے کھڑے ہیں آقا کے سامنے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ عباس بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ حضرت بس ایک گزارش ہے کہ میرے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔
بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کہا عباس میں کب تک ام البنین کے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھو. عباس آپ کے 3 بھائی شہید ہو چکے ہیں اور آپ کا بیٹا ابھی اس پہ جہاد ساقط ہے, نابالغ ہے. جناب عبداللہ 11 سال سن ہے جناب عباس کے فرزند التماس کر رہے ہیں کہ حضرت اجازت دے دیجیے. جب حد سے زیادہ اصرار بڑھا, بار بار آتے رہے, کہا عباس بھیج دو اپنے فرزند کو. ایک جملہ عرض کروں بس میرے عزیزو, ایک مرتبہ جیسی اجازت ملی اب خوش ہیں عباس اور اپنے فرزند کو آمادہ کیا. سن اتنا چھوٹا ہے کہ نہ خود پہنا سکتے ہیں, نہ زرہ پہنا سکتے ہیں, نہ گھوڑے پہ سوار کر کے بھیج سکتے ہیں. خود تلوار حمائل کی اور روانہ کیا میدان جہاد کی طرف اپنے 11 سالہ فرزند کو, اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا بیٹا عبداللہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہو, اور اب جب آپ میدان جنگ میں پہنچو گے تو دشمن کی طرف سے تیروں کی, تلواروں کی, نیزوں کی اور پتھروں کی بارش ہوگی. بیٹا جب نیزے اور تلواریں اور تیر چلیں تو گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, اور خیام کی طرف بھاگ کے واپس نہ آنا. بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ تم ابو الفضل عباس کے بیٹے ہو. یہ وصیت کی اور پھر روانہ کیا میدان جہاد کی طرف. اور جس پامردی کے ساتھ اور جس شجاعت کے ساتھ آپ کے 11 سالہ فرزند نے جہاد کیا, جس طرف بڑھتے تھے, جب بھی کوئی ایک سپاہی آتا تھا اس سرعت کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کرتے تھے کہ دشمن میں ایک مرتبہ کھلبلی مچی اور سب نے کہا اس کے سن پہ نہ جاؤ, یہ ابو الفضل عباس کا بیٹا ہے. سب جمع ہو کے چاروں طرف سے اس بچے پر حملہ آور ہو جاؤ. اب جب حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے تیروں, تلواروں, نیزوں کی بارش ہوئی اور تلواریں چلیں اور ابو الفضل عباس کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرنا شروع ہوئے, اور اب محسوس کیا کہ میں کچھ لمحوں کا مہمان ہوں. خیام کی طرف پلٹنا تو بجائے خود خیام کی طرف صرف منہ بھی نہیں کیا, نجف کی طرف منہ کر کے آواز بلند کی, بابا جان آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے. ابو الفضل عباس زین فرس کے اوپر تشریف فرما ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی تو آئے میدان جنگ میں. جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہا یا ایک ہاتھ آپ کے کندھے پہ آیا اور ابو الفضل عباس نے موڑ کے دیکھا آقا حسین کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں, عباس کیا زندگی میں دنیا میں یہ منظر دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے؟ میں دست ادب جوڑ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا, آقا آج آپ عباس کو بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر کی لاش اٹھانا پڑے گی